الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا ورحيمنا وكريمنا ومعيننا ومغيثنا ومأوانا وملجانا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين وأولياء أمته وعلماء ملته وسائر أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پہلے دن سیفیہ سامو چلدا سی نو سو چلا دن نے تین چار مرتبہ میری کیپیسٹی میں بابا سے بلند ہدیہ الصلاۃ والسلام پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا امام القبلتین سارے مل کے پڑھیے وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محتشم سامعین حضرات، محبت اعمال قلب میں سے ہے اور یہ ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جو صرف دل کے اندر پیدا ہوتی ہے اور دل کے اندر ہی اپنا ٹھکانہ رکھتی ہے۔ دیگر جتنے بھی اعمال ہیں یہ فی نفس ہی محبت نہیں ہو سکتے۔ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، دیگر جتنے بھی اعمال جوارح ہیں یعنی بدن سے کیے جانے والے اعمال، ان میں سے کوئی بھی عمل محبت میں اضافے کا سبب تو بن سکتا ہے مگر فی نفس ہی ان میں سے کسی عمل کو آپ محبت نہیں کہہ سکتے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ بولیں تھوڑا سا صدقہ کٹو میلاد دا۔ فی نفس ہی کوئی عمل ان میں سے محبت نہیں ہو سکتا ائمہ سے لے کر اسلام کے اندر جتنی اتھارٹیز ہیں
آپ امام شوکانی کو لے لیں، ابن حجر اسقلانی کو لے لیں، علامہ ابن قیم کو لے لیں، قاضی ایاز مالکی کو لے لیں، جتنی اسلام کے اندر اتھارٹیز ہیں اور جنہیں اس دور میں اتھارٹی مانا جاتا ہے، جن پر کسی مسلکی اختلاف کے باوجود اعتراض وارد نہیں کیا جاتا، ان سب نے یہ لکھا ہے کہ محبت یہ اعمال قلب میں سے ہے، اس کا تعلق قلب کے ساتھ ہے، دل کے ساتھ ہے، اور دوسرا کوئی عمل جو ہے وہ محبت میں اضافے کا تو سبب بن سکتا ہے مگر فی نفس سے ہی محبت نہیں ہو سکتا۔ ذرا دیکھیے، حسد ہے، بغض ہے، نفرت ہے، عناد ہے، تکبر ہے، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا تعلق دل کے ساتھ۔ اسی طرح محبت کا تعلق بھی دل کے ساتھ۔ ہاں، ایک بات بہت ضروری ہے، ایک بات بہت ضروری ہے، میری آواز آ رہی ہے نا؟ بس توجہ سے بیٹھیے کہ محبت کے لیے ادب ضروری ہے، محبت کے لیے ادب ضروری ہے، ادب کے لیے محبت ضروری نہیں۔ اگر آپ نہیں سمجھے تو میں اس کو تھوڑا سا آسان کر دیتا ہوں کہ ممکن ہے آپ کسی کا ادب تو کر لیں مگر اس کی محبت آپ کے دل میں نہ ہو، مگر یہ ممکن نہیں کہ جس کی محبت آپ کے دل میں ہو اس کا ادب نہ کریں۔ ذرا دیکھیں، بڑا بھائی ہے، استاد ہے، والدین ہیں، اور بہت سارے بزرگ ہوتے ہیں جن کا رشتہ انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ کسی جگہ بیٹھے ہوں، کوئی بزرگ آ جائے، آپ کا کوئی دوست آپ سے عمر میں بڑا آ جائے، آپ کا کوئی کزن آ جائے، استاد آ جائے، ہو سکتا ہے آپ ان کے لیے جگہ تو چھوڑ دیں، بعض اوقات مجبوری بھی بن جاتی ہے، جگہ تو چھوڑ دیں مگر ضروری نہیں کہ اس آنے والے شخص کی محبت بھی آپ کے دل میں ہو، مگر جس سے محبت ہوگی، جتنی محبت ہوگی اتنا زیادہ اس سے اس کا ادب ہوگا، اتنا زیادہ اس کا ادب ہوگا۔ اب ایک بات بڑی ضروری ہے جو سمجھیے گا، بس میں اب جہاں ایزی بیٹھا ہوں اس سے آگے مائک نہ مجھے اجازت دیتا ہے نہ میری طبیعت اجازت دیتی ہے کہ اس کو اپنے ساتھ چمٹاؤں۔ ایک بات سمجھنے والی ہے اور توجہ سے سمجھیے گا کہ دنیا کا کوئی بھی ناتا یا رشتہ ہو، میں نے جیسے عرض کیا آپ کے والدین ہوں، آپ کا استاد ہو، کوئی بڑا رشتہ دار ہو، بزرگ ہو، کوئی شخص بھی ہو، اس کا ادب ضروری ہے، لیکن ادب کے لیے ایک حد ہے، ادب کے لیے ایک حد ہے، اس حد سے بڑھ کر آپ اس کا ادب نہیں کر سکتے۔ اب سارے ماشاءاللہ سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، ایک لیمٹ ہے ادب کی، ایک حد ہے ادب کا، آپ اس کے لیے سیٹ چھوڑ دیں گے، ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگائیں گے، ہاتھ کا بوسہ دے لیں گے، بس اتنا ہی ہے نا، اور شریعت بھی ہمیں اتنی ہی اجازت دیتی ہے، مگر کائنات میں ایک ذات مصطفیٰ ہے جن کے ادب کے لیے اگر پیمانہ تلاش کیا جائے کہ اتنا ادب کرنا چاہیے اور اتنا ادب نہیں کرنا چاہیے، رب کعبہ کی قسم، میرے آقا
یہ پیمانہ تلاش کرنا، یہ میرے آقا کی بے ادبی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آستانہ علی مانی شریف، پیر سیال، پیر سیال، لجپال، لجپال، پیر سیال، پیر سیال، نعرہ حیدری۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک ذات رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کے ادب کی کوئی حد نہیں، کوئی اور جو میرے آقا کے ادب کی حد تلاش کرے، لیمٹ دیکھے، وہ بدبخت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بے ادب اور گستاخ ہے۔ میں اسی پر قرآن مجید فرقان حمید اور احادیث میں سے چند صحابہ کے حوالے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، لا تقولوا رائنا۔ اب یہ ٹھیک ہے، یہ ایمانداری میرے ساتھ پہلے ہی برت لیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اے ایمان والو میرے حبیب سے جب عرض کرنا ہو تو یہ نہ کہا کرو رائنا، ہماری رعایت رکھیں، بلکہ کیا کہا کرو وقولوا انظرنا، کہ یا رسول اللہ ہمارے حال زار پہ نظر کرم فرمائیں، یا رسول اللہ ہمارے حال زار پر نظر کرم فرمائیں۔ اس آیہ کریمہ کا شان نزول کیا ہے کہ کفار مکہ اس لفظ رائنا کو بگاڑ کر بولتے تھے اور اس کو کہتے تھے راعینا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں بے ادبی کرتے تھے اور کہتے تھے راعینا۔ راعی عربی میں کہتے ہیں چرواہے کو، راعی عربی میں کہتے ہیں چرواہے کو، اور نون متکلم کی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی تو کافر کرتے تھے، مشرک کرتے تھے، مگر رب ذوالجلال نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا۔ چہ جائے کہ رب ذوالجلال یہ بین لگاتا کفار اور مشرکین پر کہ میرے حبیب کو اس طرح نہ پکارا کرو، فرمایا ایمان والو، اے ابو بکر، اے عمر، اے عثمان ذو النورین، اے علی، اے ابو ذر، اے سلمان فارسی، اے بلال حبشی، اے صہیب رومی، یاد رکھو لا تقولوا رائنا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن سے اس بات کا خدشہ نہیں تھا کہ صحابہ کیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی اور گستاخی کر سکتے ہیں، جن سے اس بات کا خدشہ نہیں تھا ان کو منع کر دیا، اور جو دیدہ دانستہ اعلان بے ادبی کرتے تھے ان کو خطاب ہی نہیں کیا۔ میں نے بڑا نازک جملہ بولا ہے، ان کو خطاب ہی نہیں کیا، یوں کہہ لیں کہ ان کو منہ ہی نہیں لگایا، ان کو منہ ہی نہیں لگایا۔ فرمایا تم اس قابل کہاں ہو میرے محبوب کا گستاخ اور بے ادب، تم اس قابل کہاں ہو کہ میں تم سے بات کروں؟ فرمایا ابو بکر، اے عمر، اے عثمان، اے علی، تم تو ہر روز میرے محبوب کے قدموں میں بیٹھتے ہو نا، تمہیں تو پتا ہے نا کہ ادب کیا ہے اور بے ادبی کیا ہے، اور تمہیں تو پتا ہے نا میرے محبوب کے مزاج کا۔ میں تم سے کہہ رہا ہوں، میں جو مزاج شناس مصطفیٰ ہو، میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ صحابہ
محبوب کی بارگاہ میں جب تمہاری حاضری ہو نا تو احتیاط کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑا کرو. اس لیے کہ جس لفظ سے اب بات سمجھیے، صحابہ تو اس طرح نہیں کہتے تھے بے ادبی کے ساتھ راعینا، صحابہ تو راعینا کہتے تھے کہ ہماری رعایت فرمائیں، مگر فرمایا کہ صحابہ جس لفظ سے میرے حبیب کی بے ادبی اور گستاخی کا شائبہ بھی پیدا ہوتا ہو، وہ بین ہے، تم اس لفظ کے ساتھ میرے حبیب کو کوئی بات عرض نہیں کر سکتے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. چنے نو ہلانا نہیں، اے میرے نقیب دا تھوڑا جا سا گھٹ لے بے شک، ان 10 منٹ بعد نعرہ لمانا ہے تو میں 3 4 جگہ ایک دن جانا، اے میرا گلا بچ جائے باقی دنوں واسطے، تیری مہربانی ہوئے گی. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم، یہ اپنی آوازوں کو بلند نہ کیا کرو. فوق صوت النبی، میرے حبیب کی آواز سے تمہاری آواز کی پچ اوپر نہ ہو. اچھا ایک گل ساریاں گلاں کتاباں چ نہیں ہوندیاں، کدی سرکار دا صدقہ میرے ورگے ناقص تے بھی کوئی نہ کوئی گل القاء ہو جاندی ہے. اے میری میں خود تھوڑے سامنے بیان کیتا ہے تو میرے ذہن اس گل آئی ہے کہ رب ذوالجلال نے ایمان والیاں نو یہ ساریاں احتیاطاں کیوں دسیاں؟ ایمان والوں کو یہ ساری احتیاطیں اور آداب کیوں سمجھائے کہ پتر جے کچھ کھٹیا نہ ہوئے او دا ونجیونا کیے، جے کچھ کھٹیا ہی نہ ہوئے او دا ونجیونا کیے. فرمایا کہ ایمان والا یہ جو ساری عبادات ہیں اور ساری عمر کی جو کمائی ہے، بڑی اوکھی تساں کمائی کیتی ہو سی، سردیوں میں وضو کر کے رات کو تہجد پڑھی ہوگی، گرمیوں کے روزے رکھے ہوں گے، بڑی مشکل سے یہ نیکیاں اکٹھی کی ہوں گی، کہیں ایک لمحے میں ساری جل کے راکھ نہ ہو. اور کدھرے ایک لمحے یہ ساری زندگی دی کھٹی وٹی لوڑ نہ جائے. احتیاط کیا کرو. اس نالو سوکھا میں تم سمجھا نہیں سکتا. یہ آلے تو کسے دم کیتا ہے تو تھوڑی مرضی دی گل ہے. آج کل دم خاموشی دے بھی ہوندے نہ کہ بول نہ سکیں. وہ میری واسطے تو کسے دم نہیں کیتا. سرکار دی گل واسطے ایڈے گنگے بھی نہ بنے کرو. سبحان اللہ وغیرہ نال میں کوئی فرق نہیں پہندا. نہ میں کدی حدیث ضرور ہے دسیا بے تہاڈا ایڈا بڑا درخت لگ جاسی جنت وچ، یہ سونا راضی نہ ہویا تو درختاں والے پاسے تر جان کے نہیں دے. اس واسطے سبحان اللہ اے مولوی والے لالچار نہ آکھیا کرو کہ جنت درخت مل جائے گا، بس سونے نو راضی کرن واسطے آکھیا کرو. دل ٹھریا ہے، سینہ ٹھریا ہے، سن تیرا نا سن کے اس تو بڑی کیڑی کھٹی تے کمائی. فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. ارے کوئی التجا بھی کرنی ہو، چاہے تیری واسطے نفیس بڑی گل ہے، کوئی التجا بھی کرنی ہو تو کوئی ضروری ہے کہ زبان کھولی جائے؟ اس بارگاہ میں کوئی التجا بھی کرنی ہو، کوئی عریضہ بھی کرنا ہو تو بھائی یہ کوئی ضروری ہے کہ وہاں زبان کھولی جائے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ.
ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں. ان کی محفل کے اگر شاید نفاست نہ سمجھے تو کوئی گل نہیں. ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں. لب کشائی کی جرت مناسب نہیں. لب کشائی کی جرت مناسب نہیں. ضروری نہیں بول کے بتایا جائے. لب کشائی کی جرت مناسب نہیں. پھر کیسے التجا کریں؟ ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں. لب کشائی کی جرت مناسب نہیں. پھر کیسے التجا کریں؟ ان کی سرکار میں التجا کے لیے. ان کی سرکار میں التجا کے لیے جنبش لب نہیں چشم تر چاہیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آستانہ علیہ مانی شریف. جنبش لب نہیں چشم تر چاہیے. اور اپنی روداد غم میں سناؤں کسے. اپنی روداد، یہ کبھی مجھے یاد تھے آج یاد آئے. اپنی روداد غم میں سناؤں کسے. وہ میرے غم کو کوئی سمجھے گا کیا؟ میرے غم کو کوئی سمجھے گا کیا؟ جس کے قدموں کی خاک ہے خاک شفا. مجھے وہ چارہ گھر چاہیے جن کے قدموں کی خاک ہے خاک شفا. میرے زخموں کو وہ چارہ گھر چاہیے. میرے زخموں کو وہ چارہ گھر چاہیے. تو یار ضروری نہیں محبوب کی بارگاہ میں جنبش لب سے التجا کی جائے. یہ آنکھ کا رشتہ محبوب سے بڑا قریب ہوتا ہے. چھوڑیں موضوع رہ گیا تو رہ گیا. پھر کبھی یہ باتیں مجھے یاد آئیں گی نہیں آئیں گی. یہ آنکھ جو ہے نا اس کا رشتہ محبوب سے بڑا قریب کا ہے. عاشق کہتے ہیں کہ جب آنکھ سے آنسو نکلے نا، آنکھ سے آنسو نکلے نا تو انسان کے رخسار پر گرنے سے پہلے یہ محبوب کی محفل میں پہنچ جاتا ہے. اور سچی بات ہے جب یہ آنکھ سے نکلتا ہے نا تو یہ انسان کے چہرے کو تر بعد میں کرتا ہے، دل کی کھیتی کو آباد پہلے کرتا ہے. اور یہ آنسو یہ وہ نسخہ کیمیا ہے. آپ صفائی کے لیے مختلف چیزیں خریدتے ہیں نا، وہ کیا کہتے ہیں مختلف چیزیں، اس میں تیزاب وغیرہ بھی ہوتا ہے. تو آنکھ کا جو آنسو ہے یہ وہ نسخہ کیمیا ہے کہ ایک آنسو اگر دل میں گر جائے تو سارا زنگ اتار دیتا ہے. رونا دل دی محل گواوے. میاں صاحب دشیر میں یاد آ گیا. رونا دل دی محل گواوے تے بچھڑے یار ملاوے. رومن دھومن والا یارو مول دوزخ نہ جاوے. میں اپنا موضوع بھول گیا کہاں سے میں نے بات شروع کی تھی. میں عرض کر رہا تھا کہ ضروری نہیں اس بارگاہ میں بول کے عرضی پیش کی جائے. یہ سچی گل ہے، خوش آمد نہیں. میں چھوٹا جہا بندہ ہوں تو میرا ایریا بھی تھوڑا جہا جتنے میں جانتا ہوں نا. یہ سچی گل ہے، خوش آمد نہیں. اللہ تانوں خوش رکھے. دو چار جڑے ساتھی ہو نا، میرا من بھی راضی تانوں گل سنا کے ہوندا ہے. باہر تے اسی جاندے ہی نہ نہیں ہیں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا
اے ایمان والو، یہ لفظ رائنا کے ساتھ نہ پکارنا، اپنی آواز کو بلند نہ کرنا، لا ترفعوا اصواتکم۔ مولا تو پھر کریں کیا؟ فرمایا یہ آنکھ کس لیے دی ہے؟ اور رب نے عاشقوں کی نشانی بھی یہی بتائی ہے قرآن میں۔ وہ کہتا عاشق، کسی نے پوچھا عاشق کیسے ہوتے ہیں؟ تو میرے رب نے فرمایا ان کی زبان نہیں بولتی، ان کی آنکھیں بولتی ہیں۔ وہ اپنی زبان سے کوئی عرض نہیں کرتے، وہ آنکھوں سے التجائیں کرتے ہیں۔ ترائنہم تفیض من الدمع، قرآن گواہ ہے کہ اگر عاشق دیکھنا چاہو اور عاشق کیسا ہوتا ہے تو فرمایا جس کی آنکھ ہر وقت تر رہے اسے عاشق کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی اگر زندگیوں کا مطالعہ کیا جائے، یار کمال ادب ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حدیبیہ پر تشریف لے گئے۔ مقام حدیبیہ پر جب آپ جلوہ گر تھے، عمرہ کے ارادے سے میرے آقا نکلے تھے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو پھر آگے بطور قاصد بھیجا، بطور ایلچی بھیجا، وہاں قیام فرمایا حدیبیہ کے مقام پر۔ آج کل بھی جیسے مختلف ملکوں کے رواج ہیں جی، کہ کسی ملک کے حالات سے آگاہی کے لیے وہ کیا کہتے ہیں، سفیر نہیں، کسی ملک سے آگاہی کے لیے وہ شخص بھیجے جاتے ہیں، ایجنٹس بھیجے جاتے ہیں، ایجنٹس بھیجے جاتے ہیں جن کا پتہ نہیں ہوتا کہ کس روپ میں ہیں۔ تو انہوں نے اپنا ایک شخص قاصد بنا کے خفیہ معلومات کے لیے بھیجا کہ باتیں کچھ اور کرنی ہے، نوٹ کچھ اور کرنا ہے، باتیں کچھ ان سے اور کرنی ہے اور آگاہی کچھ اور لینی ہے، انفارمیشن کوئی اور لینی ہے۔ عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعد میں صحابی ہو گئے، بھیجا اہل مکہ نے۔ اس حدیث کے راوی حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیجا۔ اچھا جب ہی پہنچے ہیں نا ابھی عروہ بن مسعود، تو میرے آقا وضو فرما رہے ہیں، میرے آقا وضو فرما رہے تھے، چپ کر کے جا کے بیٹھ گئے۔ اب دیکھتے رہے کافی دیر، آقا نے وضو فرمایا، صحابہ حضور کے پاس آتے رہے، ادب آداب دیکھتے رہے، تو کوئی بات نہیں کی، اٹھ کر واپس چلے۔ جب واپس قریش مکہ کے پاس گئے تو انہوں نے کہا ہاں بتاؤ، یاد سناؤ، تمہیں جاسوسی کے لیے بھیجا تھا، بظاہر تو قاصد بنا کے بھیجا تھا، تو کوئی گل دس۔ انہوں نے کہا چھڑ گلا مک گئیاں سارا، باتیں تو ساری ختم ہو گئی۔ انہوں نے کیا ہویا کہ یہی دس کا صحیح۔ تو حدیث جہاں سے شروع ہوتی ہے جو انہوں نے جواب دیا، واللہ لا تنخم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخامتا الا بقعت فی کف رجل منہم۔ انہیں کہا پہلی گل سنو، میرے آقا اپنے دہن مبارک سے لعاب باہر نہیں نکالتے، لعاب دہن باہر تھوک مبارک ابھی میرے آقا نہیں نکالتے کہ وہ ہتھیلیاں کھول کے کھڑے ہوتے ہیں، وہ اپنی ہتھیلیاں کھول کے کھڑے ہوتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، مصطفیٰ کے دہن مبارک سے تھوک مبارک لعاب مبارک نکلتا ہے تو وہ اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے ہیں، ہاتھوں پہ لے لیتے ہیں۔ پوچھا کیا کرتے ہیں وہ لعاب کو لے کر ہاتھوں پہ؟ تو کہنے لگا فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ، کوئی اسے اپنے چہرے پہ ملتا ہے،
کوئی اسے اپنے جسم پہ ملتا ہے. اور قبلہ علامہ صاحب میں نے ایک روایت میں یہ بھی پڑھا کہ جس کو لعاب مصطفیٰ مل گیا ہتھیلی پر اس نے تو اپنے جسم سے مل لیا، اور جسے نہ مل سکا وہ دوڑتا ہے ان کو گل کے نہ سوارتا گا وہ نس کے ہوں دا یار حضور دا لعاب تے نہیں مل سکیا جیڑی ہتھیلی تے ڈگیا سی نا اے ہتھیلی مینوں اپنی ہتھیلی نال ملن تے وہ اس ہتھیلی سے اپنا ہاتھ مس کرتا ہے جس پہ میرے آقا کا لعاب لگا تھا. انہیں کیا یار دسو بڑے بڑے سردار ہو تسی آج تائیں یہ بھی کلی تسی دیکھا ہے کہ کسی نے اپنے سردار دی تھوک تھلے نہ ڈان دیتی ہو زندگی پر تھوک مبارک نیچے نہ کرنے دیا ہو. کہنے لگا زمین پرستی رہتی ہے وہ اپنے ہاتھوں سے نیچے نہیں جانے دے. وَإِذَا مَرَمَّتَرُوا عَمَلَهُ فرمایا پھر جس نے مل لیندے نے تو جوان ہو جاندے پھر انتظار میں کھڑے ہیں. یہ نہیں کہ سونا ہے اتنے دنوں سے کچھ کھایا نہیں کچھ کھانا ہے. کوئی میرے بیوی بچے ابھی گھر میں ہیں سندے پہ ہو کوئی میرے بیوی بچے بھی گھر میں ہیں اور میں نے ان کے لیے بھی کوئی کمانا ہے. ہم بڑی مادی دنیا میں کھو گئے ہیں. کوئی میرے بیوی بچے بھی ہیں ان کے لیے بھی کوئی کمانا ہے. سارے کام چھوڑ کے کھڑے ہاتھ باندھ کے سونا کوئی حکم کرو سبھی ترجمہ ہے نا سونا کوئی حکم کرو حضور کے لب ہلتے ہیں وہ دیوانہ وار بھاگ پڑتے ہیں. کیا رونا روئیں کہ اس مادیت نے فقر کو بھی کتنا زنگ لگا دیا ہے اب اور درویشی کو بھی اس دنیا نے کتنا زنگ لگا دیا ہے. فرمایا بَإِذَا تَوَدَّعَ قَادُوا يَقْتَتِلُونَ وَضُوَّهُ فرمایا جس نے آقا وضو فرمان دینا میرے آقا جب وضو فرماتے ہیں نا تو مصطفیٰ کریم کے جسم مبارک سے لگنے والے پانی کے قطرات وہ انہیں زمین پر نہیں گرنے دیتے. بس جسم مصطفیٰ سے قطرہ لگا صحابی دوڑ پڑا زمین پہ نہ گر پڑے. اللہ اکبر کبیرہ. قالوا يقتتلون وضوءه حدیث گواہ ہے کہ جسم مبارک سے لگنے والے پانی کا ایک ایک قطرہ حاصل کرنے کے لیے وہ اس طرح گتھن گتھا ہوتے ہیں جس طرح میدان جنگ سجا ہوا ہے. اتنا پیار بھی کسے نال ویکھیا ہے کہ محبوب دے جسم نال لگے پانی تھلے نہ ٹھے وہ پانی دا قطرہ لین کا میدان جنگ کوئی بنا چھڑے. وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِندَهُ فرمایا جب مصطفیٰ لب کھولتے ہیں نا پھر مجال ہے کسی اور کا لب کھلے. اللہ اکبر. ہماری ٹرٹری ختم نہیں ہوتی. میں نے تو محفل میں بھی یہ رواج دیکھا ہے کہ محفل پہ آئے ہیں کوئی فون سنا ناراض نہیں ہونا. میری زندگی دا اصول ہے میں کدی مسجد فون لائے کے نہیں گیا کدی کسی محفل جیب فون پا کے نہیں بیٹھا. یار کوئی اتنی بھی ایمرجنسی ہوتی ہے مسجد میں خدا کے لیے گئے محفل میں رسول اللہ کے لیے آئے ہم اتنے دنیا دار اور اتنے گندے ہو گئے اندر سے اتنی دیر کے لیے بھی ہمارا موبائل آف نہیں ہو سکتا. ناراض نہیں ہونا. ہم نے دین کو دیا کیا ہے اسی طرح اتنے دنیا میں پتر ہو گئے ہیں خانہ خدا ایک بھی ساڈا فون ضروری ہے ذکر مصطفیٰ ایک بھی ساڈا فون ضروری ہے.
بیٹا قسم چوک کے دے دس میں اج تائیں محفل تو کدی فون سندا ویکھیا ہوے کوئی بندہ آج تک دس دے کسی نے میں مسجد فون سندا ویکھیا ہوے میں میری اپنی مسجد جمعہ پڑھانا میں اتھے بھی بلہ فون کدی نہیں لائے کے میں نے اس لیے نہیں کہا اس میں میری کوئی اچھائی نہیں میں تو آپ سب سے گندا مندہ ہوں لیکن اس لیے اگر میری بات کا کسی پہ اثر ہو گیا نا تو شاید اس کے صدقے میری بھی بخشش ہو جائے اور حدیث کا آخری حصہ سنیے وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِمْ نظر تعظیما لہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ سیدی مرشد بس بابا جی نعروں کی ضرورت ہی نہیں وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِمْ نظر تعظیما لہو گل سنو اگر اندر کوئی رمک ہے پیار دی ورنہ درویشی واسطے بھی علماء بنے پھر دے ہو فکر توڑے نیڑے ہی نہیں لگیا گل سنو محبوب دی بارگاہ دے آداب کی ہوندے نے وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِمْ نَظَرَ تَعْظِيمًا لَهُ وہ جا کے کہتا ہے مصطفیٰ بیٹھے ہوں نا تو میرے آقا کی نگاہ اٹھے وہ کسی کی جرت کیا ہے کہ کوئی آنکھ میں آنکھ ڈالے مصطفیٰ کی نگاہ اٹھے صحابہ سارے نگاہیں جھکا لیتے سبحان اللہ سبحان اللہ کہ آقا کی نگاہ اٹھی ہے کسی کی نگاہ اٹھ گئی تو نگاہ سے نگاہ ملانا محبوب کی نگاہ سے نگاہ ملانا اتنی اس سے بڑی بے ادبی کیا ہے اس سے زیادہ تصوف کا درس آپ کو کہاں سے ملے گا عروہ بن مسعود کہنے لگے رب کعبہ کی قسم میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا قیصر و کسریٰ کے درباروں میں گیا میں نے اتنا احترام رب کعبہ کی قسم کسی کا نہیں دیکھا کائنات کے کسی بادشاہ کا جتنا کریم مصطفیٰ کے غلام ان کا کرتے ہیں سبحان اللہ دو حدیثاں اور سن لو چس دی گالی کدی بن دیئے بندے نے ہم کدی کدی آگ لگ دیئے تو بندہ چار گنا کر جائے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرمایا میں نے دیکھا کہ حضور حجامت کروا رہے تھے حضور حجامت کروا رہے تھے اب حجام آیا ہے حضور کے بال تراشنے لگا ہے گیسو مبارک تراشنے لگا آج اگر اتنا ترقی یافتہ بھی دور ہو گیا ہے نا حمام میں آپ جائیں چاروں طرف شیشے دیواروں پہ لگے ہوتے ہیں اس کے باوجود جب حجام کو آپ کے بال کاٹ رہے ہوں آپ کی حجامت کرنا ہو تو ایسے نہیں ہوتا کہ ایک سائیڈ پہ کھڑا رہے اور چاروں طرف سے بال کاٹ لے کوئی دیکھا ہے ایسا اسے آپ کے بال تراشنے کے لیے آپ کی حجامت کرنے کے لیے آپ کے چاروں طرف گھومنا پڑتا ہے میں تمہیداً تانوں گل سمجھانے لگنا اب آگے سے بال کاٹنے ہیں تو سامنے کھڑا ہوگا پیچھے سے کاٹنے ہیں تو پیچھے کھڑا ہوگا دائیں طرف سے کاٹنے ہیں تو دائیں طرف کھڑا ہوگا بائیں طرف سے کاٹنے ہوں تو بائیں طرف کھڑا ہوگا اب حضرت انس بن مالک فرماتے میں دیکھ رہا تھا حجام آیا ہے حجامت کرنے کے لیے حجام آیا ہے اس نے گیسو تراشنے شروع کیے میرے آقا کے پاک گیسو تراشنے شروع کیے تو اب ہوتا کیا ہے کبھی مصطفیٰ کے سامنے کھڑا ہے کبھی پیچھے کھڑا ہے کبھی دائیں کھڑا ہے کبھی بائیں کھڑا ہے یہ منظر وہ حدیث میں کیسے بیان کرتا ہے اب ذرا سنیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ رأیت رسول اللہ اگر بے بزنا ہے تو دو ہم تو سنن دے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والحلاق یحلقہ میں نے دیکھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ کر رہے ہیں
حجامت کر رہا ہے. اب صحابہ کی کیفیت کیا ہے؟ میں نے پہلے عرض کیا نا حجامت کیسے کرتا ہے، چاروں طرف گھومتا ہے. تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں علامہ صاحب فَأَطَافَ بِهِ أَصْحَابُهُ، فرمایا میں نے دیکھا جیسے حجام حضور کے ارد گرد گھومتا ہے نا، صحابہ نے بھی ایسے طواف کرنا شروع کر دیا. جدھر سے وہ بال تراشتا ہے وہ اپنے ہاتھ پھیلائے، چولیاں پھیلائے ادھر بھاگتے ہیں. تو فرمایا فَأَطَافَ بِهِ أَصْحَابُهُ، مجھے کسی ملا کے فتوے کا کیا ڈر ہے. فرمایا میں نے دیکھا، مجھے ایسے لگا کہ مصطفیٰ کے بال تراشے والا حجام جب حجامت کر رہا ہے تو صحابہ کعبے کی طرح مصطفیٰ کا طواف کر رہے ہیں. اور دفع کرو مولویاں نو، مولویاں نہیں گلاں تساں کی سننیاں. پیار حضور نال کرنا ہوئے تے فتوہ مولوی کو لینا کتنا کریے. فرمایا صحابہ کی یہ کیفیت تھی کہ مصطفیٰ کریم کا ایک ایک ایسو مبارک حاصل کرنے کے لیے ایسے کہ گھوم رہے تھے جیسے کعبے کا طواف ہو رہا. فما يريدون أن تقع شعرة إلا وقعت في يد رجل. فرمایا وہ ایک ایک گیسو مبارک حاصل کرنے کے لیے کہ حضور کے گیسو مبارک نیچے نہ گر جائیں، اپنے ہاتھوں پہ لینے کے لیے، ہاتھوں میں حضور کے گیسو سمیٹنے کے لیے وہ حضور کے گرد طواف کر رہے. یہ چچا اور بھتیجے کا بڑا رشتہ ہوتا ہے، عجیب بھی ہے. مگر ایک بات آپ کو میں اپنے آقا کے چچا کی بتا دوں. سبحان اللہ. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کے چچا ہیں. اچھا ایک کامن جی گل ہے یار کہ عمر ایک چاچا بڑا ہوندہ ہے تے بطریہ چھوٹا ہوندہ ہے، یہ بھی کو پوچھنا والی گل ہے. سبحان اللہ. کسی دوجے نو بھی پتا ہوئے نا کہ یہ چاچا بطریہ ہیں، کامن جی سینس دی گل ہے. وہ ضرور آکسی پہ چاچا عمر بڑا ہو سی، بطریہ چھوٹا ہو سی. یار یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے کہ چچا عمر میں بڑا ہے یا بھتیجا بڑا ہے. اچھا اس سے بڑے لطف والی بات یہ ہے کہ حضور نے خود پوچھ لی. حضرت عباس سے میرے آقا نے خود پوچھا کہ چچا جان ذرا بتائیں نا عمر میں آپ بڑے ہیں یا میں بڑا ہوں. جواب سنیں گے تو انہوں پتہ لگے گا ادب کیڑی شاہ ہوندی ہے تے اسی ادب دے حالے کولوں بھی نہیں لگے. اسی انجے پیران دے دین تھپی بنے ہیں. میں نے عرض کیا یہ سارا تصوف صحابہ اور آقا علیہ السلام کی زندگی تو ہے. حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کی جو کیفیات ہے انہی کو تو صوفیان نے تصوف کہا. میں عرض کر رہا تھا کہ آقا نے پوچھا چچا عباس ذرا بتائیں نا آپ بڑے ہیں عمر میں یا میں بڑا. گل سنو گے نا اگر دل باری کھلی ہوئے گی نا پھڑک جاؤ گے. تو یہ کان تو سن کے کٹ چھڑنی ہے تو پھر میں تے حاضری دے کے چلے ہی جانا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ عرض کی یا رسول اللہ انت اکبر منی بانا ولدت قبلہ میں تو انہوں پنجابی ہی ترجمہ کرنے لگا نہ چاہ سائے تو پھر گئے کسے کم دے نہیں. فرمایا سونا بڑے تا تسی ہو میں انہیں پہلے جم پہ ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر، جشن
پیر سیال لجپال تو قاری صاحب اس حدیث کا ترجمہ یہی بنتا ہے نا، انت اکبر منی وانا ولدت قبلہ، ترجمہ یہی بنتا ہے سونا بڑے تا تسی یو کریاں گلاں کریے، میں انہیں پہلے 4 دن جم پہ ہوں۔ سبحان اللہ کیا بات، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ 4 گلاں انہوں نے سنو، میں گل ختم کرنے لگا، ان کو شامت نہیں میرا اپنا موڈ بنایا آئی تقریب کرن تے تھوڑے نال زور لا چھڑیا ورنہ کھپے ہوا 8-10 دن ہو گئے رات سکون نہ دن سکون۔ توجہ نال ذرا 2 گلاں اور سن لو پھر بات ختم کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھا پہلے پیو دی گل سنی نہیں اور پتر دا ادب سنو، سبحان اللہ، ادھر تک میرے ذہن میں آ گیا۔ پہلے باپ کا ادب سنا ہے کہ وہ کتنا رسول اللہ کا ادب کرتے تھے، اب بیٹے کا ادب سن لیں کہ وہ رسول اللہ کا کتنا ادب کیا کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر پر تھے، مزدلفہ اور عرفات میں ظہر اور عصر پڑی، حج نہیں تھا ویسے سفر تھا، مزدلفہ میں ظہر اور عصر پڑی، تھوڑا سا آگے چلے کسی مقام پر پھر رک گئے، اب پورا قافلہ تھا، سفر ہے، آپ کا غلام بھی آپ کے ساتھ تھا، تو ساروں نے کہا یار یہاں سٹاپ کرنے کی کیا ضرورت تھی، ابھی تو وہاں سے چلے ہیں، وہاں زور پڑی، پھر آرام کیا، پھر عصر پڑی اور پھر چلے ہیں، تھوڑی دیر ہوئی ہے، چند قدم چلے ہیں، پھر رک گئے ہیں، تو کوئی ضروری کام ہے حضرت عبداللہ بن عباس کو؟ آپ کے غلام سے پوچھا کہ یہاں کوئی ضروری کام ہے؟ انہیں کہے گل نہ پوچھو آتے چنگی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام بتاتا ہے کہ میرے آقا حضرت عبداللہ بن عباس کا یہ معمول ہے، جب بھی یہاں سے گزرتے ہیں یہاں رکتے ہیں ضرور، اور اکثر رکتے بھی عصر اور مغرب کے درمیان ہیں، اکثر رکتے بھی عصر اور مغرب کے درمیان ہیں۔ میں بھی ایک عرصہ یہ روٹین دیکھتا رہا، ایک دن میں نے پوچھا حضور یہاں رکنے کی کوئی خاص وجہ؟ سبحان اللہ، تو فرمایا وجہ تو بڑی ہے، تجھے سمجھ آئے نہ آئے۔ فرمایا میں ایک دفعہ آقا علیہ السلام کے ساتھ تھا، حضور نے عصر پڑھی عرفات میں مزدلفہ میں، اور پھر یہاں سے چلے تو یہاں میرے آقا نے فرمایا میرا جی چاہ رہا ہے میں تھوڑی دیر یہاں رک جاؤں۔ بس اس سے آگے ہم نے نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں رکے ہیں، تھکاوٹ تھی، کوئی اور کام تھا، کیوں رکے ہیں؟ ہمارے لیے بس اتنا کافی نہیں کہ مصطفیٰ یہاں رکے تھے، چھوٹی گل نہ یہ سب نہ کرو، اتنا کافی نہیں کہ یار یہاں رکا تھا، تو میں جب بھی اس راستے سے گزرتا ہوں یہاں مصطفیٰ کی سنت سمجھ کر رکتا ضرور۔ یہی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دو انہوں نے گلاں سن لو، کڑے کڑے عاشق کی گل سنو گے حضور نے۔ یہی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گرمی کا موسم آتا تھا نا تو مدینہ گھر تھا، وہاں سے نکلتے تھے، اور راوی بیان کرتا ہے مدینہ سے باہر مکہ اور مدینہ کے درمیان کسی جگہ ایک درخت تھا، اکثر گھر سے نکلتے گرمیوں کے موسم میں، اس درخت کے نیچے آ کر آپ لیٹتے تھے، ننگی زمین، بستر نہیں بچھاتے تھے، نیچے کپڑا نہیں بچھاتے تھے، بس ننگی زمین پر لیٹتے تھے، تھوڑی دیر لیٹ کے پھر اٹھ کے واپس چلے۔ کسی نے ایک دن پوچھ لیا کہ حضرت آپ دوپہر کو گھر سے نکلتے ہیں تو دوپہر کی جو گرمی ہوتی ہے وہ تو راستے میں گزر جاتی ہے سفر میں، آپ یہاں جب گرمی ختم ہوتی ہے یہاں پہنچتے ہیں اور آ کے پھر تھوڑی دیر لیٹتے ہیں اور لیٹ کے واپس چلے جاتے ہیں، کوئی خاص وجہ؟
اب ذرا حدیث سن لیجئے. حدیث کہتی ہے انہو کان یاتی شجرۃ بین المکہ والمدینہ فیقیل تحتہا. راوی کہتا ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک درخت تھا جس کے نیچے آ کر حضرت عبداللہ بن عباس قیلولہ کرتے تھے، آرام کرتے تھے، لیٹتے تھے. کسی نے پوچھا کہ آپ یہاں کے لیٹتے کیوں ہیں؟ تو فرمایا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ يَفْعَلُ مَا كَذَا. فرمایا بس پتہ نہیں، میں نے ایک دفعہ مصطفیٰ کو دیکھا تھا میرے آقا اس درخت کے نیچے آ کے لیٹے تھے. کوئی مجھے بتایا نا یہ کون سی عبادت ہے بھائی؟ کبھی کسی درخت کے نیچے آ کے لیٹ جانا. کبھی جہاں محبوب جلوہ گر ہوں کبھی گزرے ہوں ان راہوں پہ آپ کے بیٹھے رہنا. اچھا اور گل سن لو. نماز اللہ کی عبادت ہے، پہلے مسئلہ سمجھ لیں. اور اس نماز میں کھڑے ہونا مسئلہ شرعی یہ ہے کہ آپ سیدھے کھڑے ہوں، قیام کے دوران سیدھے کھڑے ہوں. ایسے نہیں کرنا کہ کبھی ایک پاؤں پہ وزن ڈال لیں کبھی دوسرے پاؤں پہ وزن ڈال لیں. اس کو شریعت میں کسل کہتے ہیں. کاف کتاب والی سین اور لام، اس کو کسل کہتے ہیں. اور قرآن نے اس سے سخت منع کیا ہے. قرآن نے اس سے سخت منع کیا تھا. ایک اور گل بھی یاد آسی میں نہ کی تھی تو سپیکر تو باہر دساں. اس کو کہتے ہیں کسل. اور قرآن نے منع کیا ہے کہ یہ کسل کرنا یہ حرام مکروہ عمل ہے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ. میں ویسے حافظ ہوں پورا سنانا مسلح بھی. اچھا اور چپٹ صاحب زیادہ نہیں. یہ کسل جو ہے نا اس سے منع کیا ہے شریعت نے کہ یہ کراہت ہے قیام کے دوران. اور عبداللہ بن عباس اکثر یہی کام کیا کرتے ہیں. صحابی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا عبداللہ بن عباس نماز میں کسل کرتے ہیں. کبھی ایک پاؤں پہ وزن دیتے ہیں کبھی دوسرے پاؤں پہ وزن دے کے کھڑے ہوتے ہیں. شریعت میں مکروہ عمل ہے، نہیں کرنا چاہیے ایسے. میں نے یہ گل بڑی دیر بعد سمجھ آئی ہے. اولی کی تانوں گل کر دے میں جڑے میرے نال رہندے ہو. ساڑھے شیخ اکثر نماز اسی طرح کرتے ہیں. کبھی ایک پاؤں تے کبھی باہر کبھی دوسرے تھے. میں نے بڑی دیر مسئلہ سمجھ نہیں آیا، ضرورت نہیں سی پوچھن دی، لیکن سمجھ نہیں آیا. میں کہ یار نماز وچ کراہت ہوندی ہے، نہیں سمجھ آیا. جس دن حدیث پڑھی نا اس دن میں سمجھ آئی. اس گل دی سمجھ میں اس دن آئی. عبداللہ بن عباس سے کسی نے پوچھا کہ یہ نماز میں آپ کسل کیوں کرتے ہیں؟ اور راوی بیان کرتا ہے کہ کانا ابن عمر فی الصلاۃ یعتمد اذا قام. جب نماز میں کھڑے ہوتے تھے نا تو کبھی ایک طرف کبھی دوسری طرف قیام کے دوران کسل کرتے تھے. کسی نے کہا جناب مکروہ عمل ہے نماز میں. فرمایا چھڑ میں تینوں آکھیا مینوں مسئلہ دس. تو فرمایا اس نے پوچھا پھر کرتے کیوں ہیں؟ فرمایا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ يَفْعَلُ كَذَا. انہیں آقا ہکے میری سونے نو ویکھیا سی نماز جس طرح کر رہے سن. محبوب کی کوئی زندگی میں ایک لمحے کی ادا عاشق کی ساری زندگی کے لیے کافی نہیں ہوتا ہے.
میرا دعوت نہیں پر شاید تو ان کو مولوی یہ نہیں گلانا سنا دی کسل کرتے تھے پوچھا کیوں پھر نیچے محدث لکھتے ہیں کہ ممکن ہے آقا علیہ السلام کے پاؤں مبارک میں اس دن ورم ہو تکلیف ہو اس تکلیف کی وجہ سے میرے آقا کبھی ایک پاؤں مبارک پر کبھی دوسرے پاؤں مبارک پر آقا علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں عبداللہ بن عباس ان کا کچھ نہیں سینا انہوں نے تو پہلے کوئی نہ آنے تکلیف تے ساری زندگی ان کیوں کر دے رہے سبحان اللہ اس لیے او بھئی عاشقوں کے لیے ایک بار ہی کافی ہوتا ہے جیسے یار کو کرتے دیکھا پھر پوچھنا بھی حرام ہے اور محبت کفر کے کیوں کیتا ہے ہم بھی عاشق بنے پھرتے ہیں مجھے کیا غرض تھی رکوع سے مجھے ہوش کب تھا سجود کا مجھے کیا غرض تھی رکوع سے مجھے ہوش کب تھا سجود کا تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو میں جھک رہا تھا نماز میں اور میری زندگی بھی عجیب ہے میری بندگی بھی عجیب ہے مولویاں نمازاں ہور عاشقانیاں ہور میری زندگی بھی عجیب ہے میری بندگی بھی عجیب ہے جہاں دیکھ لی جہاں مل گیا تیرا نقش پا وہیں کعبہ ہم نے بنا لیا جہاں مل گیا تیرا نقش پا وہیں کعبہ ہم نے بنا لیا ہمیں کعبوں سے کیا ہے میں اگے مولوی نے دعوتاں دے گھٹ جانا ضرورت ہی کوئی نہیں جنہوں رسول اللہ نال پیار نہیں انہیں ڈھونڈنے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عشق اور محبت واسطے انہیں دلیلاں تے حوالے ڈھونڈنے فٹے منہ و دے علم تے میرے خیال ہے خالد بھی گھنٹہ پورا ہو گیا بس گل ختم کریے آج طبیعت کھلی سی بے شک 2 گھنٹے لگا رہا تھکا نہیں ساؤنڈ بھی اچھا چلایا عزیز نے لیکن کافی ہو گیا سبحان اللہ بس گل ختم کریے کہ مجھے ہوش کب تھا رکوع مجھے غرض کیا تھی رکوع سے مجھے ہوش کب تھا سجود کا تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو میں جھک رہا تھا نماز میں میری زندگی بھی عجیب ہے میری بندگی بھی عجیب ہے جہاں مل گیا تیرا نقش پا وہیں کعبہ ہم نے بنا لیا تیرے نال وعدہ رہا 15 تاریخ ساری اگلی گل سنا سا وما علیہ الا البلاغ المبین